کرتے ہیں. تلاوت کے لیے میں درخواست کروں گا علامہ شہباز صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. یہ آیات مقدسہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے. ان آیات کا ترجمہ یوں ہے. اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ.
بس تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کیا کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ان لوگوں کو مردہ نہ کہا کرو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں کے نقصان کے ساتھ، مالوں کے نقصان کے ساتھ، پھلوں کے نقصان کے ساتھ۔ اور فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے محبوب خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور وہ لوگ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر پے در پے اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آیات قرآنیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جزاک اللہ۔ میں سفیر پاکستان جناب عرفان الرحمان راجہ صاحب سے درخواست کر دوں گا کہ وہ پرچم کشائی کے لیے تشریف لے کے آئیں، اور تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ قومی ترانے کے ادب میں کھڑے ہو جائیں۔ آج ہم سب کا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد اس عہد کی تجدید کرنی ہے جو کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں آغاز کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان نصیب کیا۔ اور اب ہم سب پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ملک ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ ہم اس ملک کی بھرپور خدمت کریں اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میں سفیر پاکستان جناب عرفان الرحمان راجہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کر صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان جناب راجہ اشرف پرویز
کہ یوم آزادی کے موقع پر پیغامات پڑھ کر سنائیں۔ السلام علیکم۔ صدر صاحب کا پیغام انگلش میں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ Message from Mr. Asif Ali Zardari, President of the Islamic Republic of Pakistan. Message begins, I wish to extend heartiest felicitations to all the Pakistanis living within the country and abroad on the auspicious occasion of the 66th Independence Day. Following in the holy month of Ramadan, it is the most important date in our national calendar. On this day in 1947, our long and hard struggle for independence against foreign domination was crowned with success, and a new state was born wherein we could fashion our lives and destiny in accordance with our culture, values, and aspirations. On this day, our heads bow in gratitude before Allah, and we are beholden to our founding fathers, who, under the leadership of the Qaid, achieved a separate homeland for us. While it is natural to rejoice today in our independence celebrations, it is also an occasion to pause and ponder over whether we have moved towards or away from the ideals for which Pakistan was created. Our founding fathers envisioned Pakistan as a country where democracy, constitutionalism, and rule of law would reign supreme. It was envisioned to be a country where the power of the ballot and not bullet will determine the political choices of the people. Countless lives were sacrificed for the achievement of these ideals, including that of the country's first directly elected Prime Minister, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, and the Muslim world's first elected women Prime Minister, Shaheed Muhtarma Benazir Bhutto. Unfortunately, for most part of our independent existence, people were often denied the right to rule, and the Constitution was repeatedly abrogated. It is reassuring that the present Parliament unanimously restored, to a large extent, the democratic Constitution of 1973. The restoration of the Constitution by all political forces and provinces raises our hope that despite setbacks, we will revert to our true bearings and restore to Pakistan the values and ideals for which it was created. However, the people and the Parliament must also be watchful against new forms of assaults on the Constitution and the Parliament. Let us on this day rededicate ourselves to the democratic ideals and principles of the Qaid. Adherence to the principle that political choices must be made by ballot and not imposed through bullet demands that we banish from our midst all forms of bigotry, extremism, and militancy. On this day, I wish to call upon everyone to work together for the strengthening of democracy, empowerment of the people, and for a progressive, tolerant, moderate, and modern Pakistan as envisioned by our great leaders. Pakistan Pindabad. Message ends. وزیر اعظم راجہ پرویز مشرف کا پیغام، راجہ پرویز اشرف کا پیغام سر۔ آج 66ویں یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر میں تمام اہل وطن اور سمندر پار پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 14 اگست 1947 کو بر صغیر کے مسلمانوں کی اپنے لیے علیحدہ ملک کے حصول کے لیے جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔
پاکستان ایک پرعزم جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا اور جمہوریت ہی اس کی ترقی، خوشحالی اور بقا کی ضامن ہے۔ موجودہ جمہوری حکومت نے پچھلے 4.5 سال کے دوران اتحادی جماعتوں کے تعاون سے کئی تاریخی اقدامات کیے، جن میں عدلیہ کی بحالی، صوبوں کو اختیارات کی منتقلی، خواتین کو بااختیار بنانا، آغاز حقوق کے بلوچستان، 7ویں NFC ایوارڈ کا اجرا، گلگت بلتستان کی داخلی خود مختاری، خیبر پختونخوا کو شناخت، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، دہشت گردی کے خلاف جنگ، الیکشن کمیشن کی مالی اور انتظامی خود مختاری، NFR میں اصلاحات، فاٹا میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کا نفاذ، پارلیمنٹ کی سفارشات کی روشنی میں خارجہ پالیسی کا اثر نو جائزہ، ہمسایہ ممالک سے دوستانہ تعلقات اور سب سے بڑھ کر 1973 کے آئین کی اصل شکل میں بحالی جیسے اقدامات شامل ہیں، جو حکومتی عزم اور کامیابیوں کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان مثبت اقدامات سے جمہوریت اور وفاق پاکستان کو مزید تقویت ملی ہے۔ حسن اتفاق سے اس سال یوم آزادی ماہ رمضان کے دوران آیا ہے، اس وجہ سے یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے اضافی اہمیت کا حامل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 15 اگست سن 1947 کو پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کے افتتاح کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا تھا کہ کوٹ تخلیق پاکستان نے اس ملک کے شہریوں پر ایک بھاری ذمہ داری عائد کی ہے۔ آزادی نے اس قوم کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ جس طرح ایک کثیر العناصر قوم ذات پات اور عقائد سے بالاتر ہو کر پرامن رہ کر اپنے تمام ہم وطنوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکتی ہے۔ خدا کے فضل سے آج ملک میں جمہوری فضا قائم ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہے اور تمام جمہوری ادارے آزادانہ طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میڈیا اور سول سوسائٹی پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے، لیکن فرقہ وارانہ اختلافات، دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے رجحانات کی وجہ سے ملک کی معاشی اور معاشرتی پیش رفت سست روی کا شکار ہے۔ انشاءاللہ باہمی رواداری، قومی ہم آہنگی، یکجہتی اور مفاہمت سے ہم تمام مشکلات پر قابو پانے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم عزم و ہمت سے قوم کی کشتی کو موجودہ بحرانوں سے باہر پار نکال لیں گے۔ یوم آزادی کے اس موقع پر ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے اندرونی اختلاف بھلا کر اور متحد ہو کر اپنی تمام توانائیاں ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے روئے کار لائیں، تاکہ پاکستان اقوام عالم میں اپنے جائز مقام پر فائز ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ملک و قوم کی خدمت کا وسیلہ بنائے، آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔ آج اس دن کے پر مسرت موقع پر ہم نے کمیونٹی کے چند اہم اشخاص کو بھی مدعو کیا ہے کہ وہ آج کے دن کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کرے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے سید محمد جمیل شاہ کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب سفیر پاکستان
جناب عرفان الرحمان راجہ صاحب، سوملو صاحب، شاہ فیصل کاکڑ صاحب، پیارے بھائیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ میری اصلی اینک جو ہے اڑ گئی ہے، یہ اینک ٹیمپریری ابھی میں نے لی ہے، اگر کچھ غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ پاکستان ایک آسمانی ملک ہے، روحانی ملک ہے۔ اس کی اساس اور بنیاد سیاسی و معاشی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ اس اسلام کے قلعے کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ اس کی بنیادیں رب العزت سے منظور شدہ ہیں۔ خدا کے گھر مکہ مکرمہ سے منسوب ہیں اور بالخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے پھیلنے والی روشنی سے منسلک ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے وہ لمحات جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو 27 رمضان المبارک سن ہجری 1366 لیلۃ القدر جمعہ کی رات بمطابق 14 اگست 1947 ٹھیک نصف النہار آزادی کا انمول تحفہ لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے عوض پاکستان کی صورت میں میسر آیا۔ ٹھیک 65 سالوں بعد پھر وہی لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک سن ہجری 1433 اس بات کی تصدیق اور گواہی ہے کہ اس رات میں نعمت خدا بندی پاکستان ایک عام ملک نہیں بلکہ دنیا میں یہ پہلا ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کی امامت کے لیے بنایا ہے۔ پاکستان کا مرز وجود میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ میرا یقین کامل ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان پر خاص خدا کا سایہ ہے۔ یہ قیامت قائم و دائم رہے گا اور دنیا کے نقشے پر اس کے گہرے اثرات ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کی مماثلت مدینہ منورہ سے ہے کیونکہ یہ واحد ملک ہے جو نظریاتی طور پر کلمہ توحید کی بنیادوں پر استوار ہوا۔ جس طرح 1400 سال پہلے جسد کی سرزمین میں مدینہ منورہ کی ریاست عالم اسلام کے لیے مشعل راہ بنی۔ مکہ میں کفر کا دورہ تھا اور حاکمیت بھی انہی کی ملکیت تھی۔ بائیں نے ہی ہندوستان میں ہندو اپنا تسلط برقرار رکھنے میں ہر چال چل رہے تھے اور مسلمانوں کو محکوم بنا کر اسلامی آزادی سلب کرنا چاہتے تھے۔ مکہ میں تمام پر ملکی معیشت کافروں کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی طرح ہندو لالا دولت کے انبار پر سام بن کر بیٹھا راج کر رہا تھا اور مسلمانوں کی معاشی حالت ناگفتہ بے تھی۔ معاشرتی اقدار بھی ہندوؤں کی اکثریت میں دم توڑ رہی تھی۔ ہندوؤں اور انگریزوں کی ملی بھگت سے سرکاری دفاتروں میں مسلمانوں کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ جس طرح مکہ کی غیر مسلم قیادت نے ریاست مدینہ کو کبھی قبول نہ کیا، اسی طرح ہندوستان کے حکمرانوں نے پاکستان کو دل سے کبھی قبول نہیں کیا اور جوڑ توڑ میں آج تک لگے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارت کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کیا اس بات کی ضمانت نہیں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم پر دست شفقت اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکستان کو منتخب کر کے بلا شک و شبہ واضح کر دیا۔ یوم نزول قرآن شب قدر 27 رمضان المبارک کرشمہ الہی تو ہے کہ پاکستان کو آزادی ملی۔ عالم وجود میں آنے والی یہ مملکت خداداد معمولی بات نہیں۔ پاکستان کو مرز وجود میں اس دن آ گیا تھا جب پہلے مسلمان نے کلمہ حق بر صغیر میں بلا خوف و خوف پڑھا تھا۔ ایک ایسی بیٹی کی آواز پر جس پر ظلم کے سائے چھائے ہوئے تھے اور محمد بن قاسم دیبل یعنی کراچی کے ساحلوں پر اپنا بحری بیڑا لے آئے اور انن فنن ظلم اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ یہی تھا انصاف کا وہ تقاضا جس کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ اسکول کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمان تعلیم و تربیت میں اولیا حاصل کریں۔ انہوں نے سرکار دو عالم کی پیروی کی، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔
علم کی شمع روشن کرنے والے سر سید نے انگریزی کا نصاب اس لیے لگوایا تاکہ ظالم حاکموں کی زبان میں ہونے والی ہر چال کو احسن طریقے سے سمجھا جا سکے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کو سراہتے ہوئے ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے قائد اعظم کو خط لکھ کر برطانیہ سے واپس بلوایا تاکہ جد و جہد پاکستان میں حصہ لے کر مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ دیا جائے جہاں ان کی اپنی زمین ہو، حکومت ہو اور اقتدار اعلیٰ ہو، جہاں وہ بلا خوف و خطر اپنی عبادت کر سکے، جہاں عدلیہ آزاد ہو، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اقوال ذریعہ میں اس قول کی تصدیق ہو جائے کہ جہاں انصاف کا بول بالا ہوگا وہاں خوشحالی آئے گی۔ یہ سب کچھ اچھے کردار کے مالک، سیاسی بصیرت رکھنے والی شخصیت کا کام تھا۔ اسی لیے شاعر مشرق نے قائد اعظم کو دعوت دی کہ واپس آ کر اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ قائد اعظم نے مولانا ظفر علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کی موجودگی میں جو بیان دیا اس کے متن کچھ یوں ہے، اس کا متن کچھ یوں ہے کہ میں لندن میں امیرانہ زندگی بسر کر رہا تھا، اب میں علامہ اقبال کی دعوت پر برطانیہ چھوڑ کر انڈیا واپس آ رہا ہوں، اس عزم سے کہ جو مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں ان کا کلا کما کیا جا سکے۔ سلطنت برطانیہ میں مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب اور مراد حاصل ہو سکتی تھی اگر میں سوشلزم، مارکسزم یا کمیونزم کی حمایت کسی مقام پہ بھی بیٹھ کر شروع کر دیتا تو انعام و اکرام سے نوازا جاتا، لیکن علامہ اقبال کے کہنے پر میں نے انڈیا میں اپنی محدود آمدنی میں دشوار گزار زندگی کو اس لیے پسند کیا تاکہ پاکستان وجود میں آئے اور اس میں اسلامی قوانین کا بول بالا ہو، کیونکہ دنیا کی نجات اسلامی نظام میں ہی ہے۔ صرف اسلام ہی کے ملی، عملی اور قانونی دائروں میں آپ کو عدل، مساوات، اخوت و محبت، سکون اور امن مل سکتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرح میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کوئی سوشلسٹ یا کمیونسٹ مسلمان نہیں ہو سکتا، خواہ و پیر مولانا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سوشلزم اور کمیونزم کے سارے بانی یہودی تھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایسا ذہن ہے جس کا کوئی تریاق نہیں، اور یہ سب مسلمانوں کو مٹانے کے در میں ہے۔ تحریک پاکستان اور وجود پاکستان میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ایک روح کا درجہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور اس کے قائد کے مخالفین شروع دن سے اسی کوشش میں سرگرداں رہے تاکہ تمام کاوشوں کو تخت و تاراج کیا جا سکے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کی ناپاک کوشش ابھی تک جاری ہے، لیکن یہ ایک زندہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قائد اعظم ایک سچے راسخ العقیدہ مسلمان تھے، اور ان میں مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مرد مومن کی تمام خصوصیات موجود تھی۔ قائد اعظم فرقہ وارانہ امتیاز کو قطعی پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مخلص ہو کر کام پر عمل کیا، عمل پیرا ہو کر عوام کی امنگوں اور خواہشوں کو پورا کیا۔ پاکستان دو قومی نظریوں کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، اور اس کا استحکام اور مضبوطی اس پر ہے کہ اس کے بنیادی نظریے کو مضبوط سے مضبوط پر بنایا جائے۔ نظریہ پاکستان غزوہ احد کی یاد دلاتا ہے، جہاں 50 تیر اندازوں کو احد کے درے پر تعینات کیا گیا۔ فتح کی صورت میں مال غنیمت سمیٹنے اپنی جگہ سے ہلنے والے تیر انداز فتح کو شکست میں بدلے دیکھ کر جس نتائج پر پہنچے، اسی نتیجے کو ہم نے پاکستان کی حفاظت کے لیے سامنے رکھا ہے۔ بار بار کے تجربات سے نتائج حاصل کرنے والی اقوام اپنی اقدار کھو بیٹھتی ہیں۔ ہم سب پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ملک و قوم کی عزت و بقا کے لیے شب و روز ایک کریں، اور قائد کی روح کو تسکین دینے کے لیے ایمانداری، سچائی اور خود اعتمادی سے ہمت کر کے وطن عزیز کو دنیا کے صف اول کا ملک بنا دیں۔ اس ملک میں ہر چیز موجود ہے۔ آئیے آج کے دن آزادی کے انمول خزانوں کو مزید مستحکم کر کے اہل وطن کو یکجہتی اور اخوت و مساوات کی نعمتوں سے مالا مال کر دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اب میں صرف 2 منٹ عزت مآب سفیر محترم اور آپ سب سے ایک گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صرف
ایک سینئر پاکستانی سٹیزن یونان میں ہونے کی حیثیت سے، کوئی سیاسی، کوئی مذہبی، کوئی اور حیثیت سے نہیں، میرا ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے صرف اور صرف خدمت خلق جو ہمارے دین اسلام کا حکم بھی ہے، ہمارے آقا دو جہان کی سنت بھی ہے، اس پر میں زندگی بھر اپنے والدین کی، بزرگوں کی تربیت اور آپ سب بھائیوں کی دعاؤں سے ابھی تک کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آخری سانس تک مجھے ہمت اور حوصلہ دے۔ سفیر محترم، بہت سارے ان 2-3 دنوں میں پورے یونان سے بہت سارے پاکستانی بھائیوں کے انون اور باقی بھی شخصیات کے ٹیلی فون آتے رہے آدھی رات تک، آپ اس کے اویئرنیس ہیں۔ میں یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ سفارت خانے کا ترجمان نہیں ہوں، نہ ہی ان کی بیجا حمایت کرتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ حقیقت سب سے پہلے سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا جائے، لیکن اس کو حقیقت کو جاننے کے لیے کوشش کیا کریں کہ جب آپ کو صحیح خبر ملے رابطے کریں جہاں سے، پھر آگے تک یہ باتیں پہنچایا کریں۔ یہ میری ایک درخواست بھی ہے اور نصیحت بھی۔ یہ جو واقعہ ابھی پھر میرا خیال ہے کہ پھر دہرایا گیا، یہ دوسری مرتبہ ہمارے مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص ہم پاکستانی مسلمان زیادہ جذباتی ہیں، زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، اسی لیے ہر جگہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا گیا ہے کہ ہمارے اندر، ہماری قوم کے اندر اپنے دین، اپنی ایمان کی جو شمع ہے، جو تڑپ ہے، وہ سب سے زیادہ ہے۔ ابھی نفاق جو جسارت کی ہے، ظاہر ہے کسی ایک نے ایک دو لوگوں نے کی ہے، جس پر سفارت خانے نے بھی مذمتی بیان دیا ہے۔ سفارت خانے نے اللہ حکام سے 11 بجے یہ واقعہ ہوا ہے، میں مرزا قادری صاحب یہاں موجود ہیں مناج القرآن کے، 1:30 بجے کاکڑ صاحب کو اس واقعے کی اطلاع ہو چکی تھی، سفارت خانہ اس سے اویئر تھا۔ یہ ہم تصدیقاً آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم نے ایز اے منہاج القرآن اس پہ جو عمل کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن میں ایک بات یہاں گزارش کروں گا ساری برادری سے، سماجی سیاسی شخصیات سے، ہمیشہ بیٹھ کر اتفاق رائے سے جو مشاورت ہو اس پر عمل کریں، لیکن ہر چیز کرنے سے پہلے جب آپ مشاورت کے لیے بیٹھیں، دانائی، حکمت، دانش مندی، دور اندیشی، حالات و واقعات اور اپنی برادری عام لوگ جو ہیں ان کا احترام اور ان کے مسائل بھی مقدم رکھیں کہ ہمارے کسی ایسے قدم سے، جذباتیت سے ان کو نقصان نہ پہنچے، ہمارے ملک کی بدنامی نہ ہو، ہمارے مذہب کی بدنامی نہ ہو۔ ہم پر لازم ہے کہ اپنے دین کی حفاظت مر کٹ کر بھی کریں، اور انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ عید کا تہوار ہمارے قریب ہے، یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، آج سب سے گزارش ہے کہ سب یکجا ہو، بیٹھے سر جوڑ کر اس پر مثبت ایک عمل جو ہے وہ ایک لایا عمل طے کریں، جس میں پیار، محبت، بھائی چارہ اور سب کی عزت نفس جو ہے وہ قائم و دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں پیار، محبت، بھائی چارے، منافقت سے دور رکھے، اور سچے دل سے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے صدقے ہمیں توفیق دے کہ قدورتے دل سے نکالیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کریں۔ یہ ایشو جو ہے یہ ہمارے مرن دین کے ایشوز ہیں۔ میں چند قومی ایشوز پر اپنے شخصیات سے، ساتھی برادری، کاروباری، مذہبی، سماجی، سیاسی، ان پر کم از کم ایک یکجا ہو، ساری قدورتیں نکال کر۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو عزت اور ہمارا محافظ ہو۔ پاکستان بہت شکریہ، اور اب میں دعوت دوں گا جناب غلام مرزا قادری صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیرات کے اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عزت مآب سفیر پاکستان عرفان الرحمان خواجہ صاحب، فرسٹ سیکرٹری شاہ فیصل کاکڑ صاحب، اویس سمرا صاحب، اور میرے عزیز ہم وطنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج 14 اگست
جو آزادی کا دن اس کی یاد منائی جا رہی ہے، آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کر دیں، بس مختصر کہ 65 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دن دوبارہ دکھایا کہ جس دن یہ وطن عزیز آزاد ہوا، اس دن 27 رمضان المبارک تھی، تو آج 26 رمضان المبارک ہیں۔ اس کا مطلب 65 سال کے بعد گھڑی ایک بار پھر اسی لمحوں پر آ گئی ہے، ہمیں یاد دلا رہی ہے ہمارے بزرگوں کی قربانی کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر بھوک پیاس برداشت کرنا کتنا اس گرمی کے موسم میں مشکل کام ہے، اور اندازہ کریں کہ گرمی کے موسم میں بھوک کی حالت میں اس وطن عزیز کے لیے جان دے دینا کتنا عظیم عمل ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں نے جب کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا فرمایا۔ اب اس وطن عزیز کی حفاظت حکومت پاکستان پر ہی نہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہر پاکستانی شہری ہے، اور یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت، اس کی سلامتی، اس کی عزت کے لیے ایسے کام کریں کہ یہ جو ہمارا حلالی پرچم ہے یہ ہمیشہ اس طرح بلند ہو کہ جہاں پر بلند ہو لوگ اس کو سلام کریں، خالی پاکستانی اس کو سلام نہ کریں۔ ہمارا کام ایسا ہو کہ غیر مسلم، غیر ممالک کے لوگ دیکھ کر بھی کہیں کہ یہ وہ ملک ہے جس نے بڑے عظیم کام کیے ہیں۔ حاضر محترم، تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان علامہ اقبال کا خواب تھا، جو ہمارے فاؤنڈر فادر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو شرمندہ تعبیر کیا۔ سوال یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، جیسا کہ شاہ صاحب نے بتایا، برطانیہ کی زندگی چھوڑ کر اس ہندوستان کی سرزمین پر آ گئے جہاں پر غربت تھی، افلاس تھی، مصیبتیں تھیں۔ کس لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے۔ تو قائد اعظم ایک لیڈرشپ تھی، کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ ان کو قائد اعظم کیوں کہتے ہیں؟ نام تو ان کا محمد علی جناح تھا۔ بہت سارے لیڈر اس سرزمین پر کام کر رہے تھے اس وطن عزیز کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور جب وہ لیڈر کام کر رہے تھے، اور یاد رکھیں لیڈروں کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک عظیم لیڈر رکھتا ہے، وہ ان لیڈروں کو جمع کرتا ہے، اور جو عظیم لیڈر ہوتا ہے اس کو قائد اعظم کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں ہر بڑے کام کے لیے اللہ ہر دور میں عظیم لیڈر پیدا کرتا ہے۔ یوں تو چھوٹے چھوٹے لیڈر بہت ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہوں اور بہت سارے لوگ لیڈر کہتے ہوں، مگر لیڈرشپ کا کوئی پیمانہ تو ہوگا۔ کبھی لیڈر کسے کہا جائے؟ میرے اور آپ کے کہنے سے لیڈرشپ نہیں ہوتی۔ سائنس کا دور ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس میں فارمولے دیے جاتے ہیں، ان فارمولوں پر پھر دنیا عمل کرتی ہے۔ تو لیڈرشپ کا میں ایک فارمولہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آج کے بعد اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ لیڈر ہے، اس فارمولے میں دیکھا جائے کہ اگر وہ اس فارمولے پر پورا اترتا ہوگا تو وہ لیڈر ہوگا، اور جو اس فارمولے کی انتہا پر ہوگا وہ عظیم لیڈر ہوگا، وہ قائد اعظم ہوگا۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ لیڈرشپ میں 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 6۔ یہ چھوٹی سی بات آپ یاد رکھیں۔ لیڈرشپ کے پاس سب سے پہلے علم ہونا چاہیے، اس کے پاس عمل ہونا چاہیے، اس کا کردار ہونا چاہیے، اس کے پاس اخلاق ہونا چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، دانش مندی ہونی چاہیے۔ یہ وہ فارمولہ ہے لیڈرشپ کے لیے جو قائد اعظم محمد علی جناح میں یہ معمولی چیزیں نہیں تھی، یہ انتہا کی تھی، اس لیے وہ قائد اعظم تھے۔ اور یاد رکھیں کہ وہ انگلش بولتے تھے، انگریزی میں تقریر کرتے تھے، اور ہندوستان کا خطہ انگلش آج بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اکثریت 100 میں سے 2-4 آدمی انگلش سمجھ سکتے ہیں، اکثریت آج بھی انگلش کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو 1947-40 میں چلے جائیں، جب قائد اعظم انگلش میں تقریر کرتے تھے، عام آدمی بھی یہ کہتا تھا کہ اس کی بات ہمارے دل میں اتر رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ان میں کمال درجہ رکھتی تھی۔ تو اس لیڈرشپ میں قوم ساری نے اس
عظیم قائد کا ساتھ دیا. یاد رکھیں جب تبدیلی آتی ہے تو ساری قوم جب ساتھ دیتی ہے اس وقت تبدیلی آتی ہے. تو آج ہم سب پر فرض ہے کہ ہم بھی یہ چھوٹی چھوٹی لیڈرشپ سے نکل کر اس فارمولے کے تحت، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، جس میں اس فارمولے کے تحت یہ چیزیں 6 چیزیں عروج پر ہیں، عظیم قائد ہے، اس کے پیچھے چلے تو آج بھی پاکستان انشاءاللہ دنیا پر حکومت کرے گا. میں تھوڑا سا ماضی میں بس 2-4 چیزیں تاریخی بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ قائد اعظم کے حوالے سے. آپ نے 1906 میں کانگریس جوائن کی. کانگریس میں بہت سارے لیڈر تھے، لیکن جدوجہد دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ہم تبدیلی وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے، یعنی کہ سارے ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈر جمع ہو کر بھی تبدیلی نہیں لا سکتے. تو آپ نے 1913 میں مسلم لیگ کو جوائن کر دیا. مسلم لیگ میں قوم تھی، قوم متحد تھی، جذبے تھے. تو آپ نے ان جذبوں کے ساتھ لیڈرشپ ملی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا فرمایا. تو حاضرین محترم، یہ جو 2 قومی نظریے پر قائم ہوا ہے پاکستان، جس میں فرمایا گیا تھا، قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہندو گائے کی پوجا کرتا ہے اور ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اس خطے پر اکٹھے نہیں رہ سکتے. ہمیں ایک ایسی سلطنت چاہیے جو اسلامی فلاحی ریاست ہو، جس پر ہم قرآن و سنت کے مطابق آزاد زندگی بسر کر سکیں. تو جب پاکستان بنا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک سپیچ کی 1948 میں. اس نے قائد اعظم اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس خطے میں غیر مسلموں کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو شہنشاہ اکبر نے اپنے دور میں کیا اور اسی کے نمونے کو آپ فالو کریں گے. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اسٹیج پر آئے تقریر کے لیے. اندازہ کریں کہ قائد اعظم کا نظریہ کنسیپٹ بڑا کلیئر تھا اسلام پر. آپ بڑے جرأت مند لیڈر تھے، جو بات کرتے تھے تو دلیری کے ساتھ کرتے تھے. یہ ان کے اسلامی نظریہ ہونے کی دلیل ہے. جب تقریر کے لیے آپ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ نے جو ہمیں شہنشاہ اکبر کی مثال دی، یہ اس وقت کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری ابتدا آج سے 15 صدیاں پہلے ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا. فتح مکہ میں آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ان کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا برتاؤ کیا، اور یہ نمونہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے. اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں نے جہاں بھی اسلامی سلطنت قائم کی انہی نظریات کو فالو کیا گیا اور ہم بھی انہی نظریات کو فالو کریں گے. تو حاضر محترم، اس سے آگے علامہ اقبال کا خواب جو پورا ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح نے محنت کر کے، ہمارے ذہنوں میں ان کا ایک ہی خواب تھا، نہیں، ان کا خواب ہر ایک کے لیے ہے، ہر سنگل فرد کے لیے ہے، امت کے لیے ہے، قوم کے لیے ہے. بس 2-3 ان کے میں حوالے دینا چاہتا ہوں. وہ خواب جو ہمارے لیے ہیں، ہمیں اس پر سوچنا ہوگا. اقبال نے ایک بڑا پیارا کہا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یہ اقبال کا درد ہے. آج مسلمان کہاں ہیں؟ آج ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں. کوئی اپنے فرقے کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے علاقے کی بات کرتا ہے، کوئی اپنی ذات کی بات کرتا ہے. ارے لوگوں، ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں. ہمیں ان فرقوں سے، ان علاقوں سے، ان ذاتوں سے باہر نکلنا ہوگا. یہ پاکستان کے جو اس وقت ہمارے حالات ہیں، اس کو ہم نے بنا دیا ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم وہاں پر قیادت چنتے ہیں. کوئی حکومت اس نقصان کی ذمہ دار نہیں ہوتی. اس کے نقصان کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. ہم نے کیا اس پاکستان کے لیے کیا ہے؟ ہم نے کتنی محنت کی ہے؟ باتیں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی کرتے ہیں، ہمیں بھی انہی طرح محنت کرنی ہوگی. وہ فارمولہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے مطابق لیڈرشپ کا انتخاب کرنا ہوگا اگر پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. تو یہ ان کا خواب ہے. آگے چلیں. فرماتے ہیں سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی میں خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. یہ ان کے خواب ہیں. آگے فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر،
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ وہ بات ہے کہ ہر فرد اس ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے اور دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. علم ہمارے پاس نہیں ہے. آج اگر دنیا پر آپ نے حکومت کرنی ہے, ترقی کرنی ہے, یہ جذبات سے نہیں ہوگی, یہ باتوں سے نہیں ہوگی, یہ علم, سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہوگی. امریکہ مارس پر جا چکا ہے. آپ نے دیکھا اس کی ترقی کا یہ عادت کہ وہ مارس پر قدم رکھ چکا ہے اور ہم یہاں پر نماز, پانچا اونچے, ٹوپی اور داڑھی کی باتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں, یہ مسئلوں کے حل نہیں. مسئلوں کے حل ایک قوم ہو جانا ہے, پاکستانی ہو جانا ہے, مسلمان ہو جانا ہے. ان ملکوں میں اگر ہم پاکستانی اور مسلمان اچھا بن کر دکھائیں گے, اس لیے پاکستان کی عزت ہوگی. ہمیں ہر حال میں اس پرچم کی عزت کا خیال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ملک پاکستان کے لیے کچھ بہتری کر سکیں, سوچ کر ایسی لیڈرشپ کا ساتھ دیں جو قائد اعظم جیسی لیڈرشپ ہو. پاکستان زندہ باد. اب میں دعوت دوں گا جناب احسان اللہ خان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آ کر اظہار خیال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, ان کی آل پر, ان کے اصحاب پر. قابل صدر احترام صدر مجلس سفیر پاکستان جناب عرفان الرحمان راجہ صاحب, سیکرٹری سفارت خانہ جناب شاہ فیصل کاکڑ صاحب اور کمرشل کونسلر جناب اویس سومرا صاحب, معزز حاضرین و سامعین کرام, السلام علیکم. اور سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے یوم آزادی مبارک. آج کے دن کو ہم حالات و واقعات کے تناظر میں جشن آزادی قرار نہیں دے سکتے, مگر یوم آزادی بہر صورت ہمارا ہے اور ہم اسے مناتے رہیں گے. میں اپنی بات کا آغاز آپ لوگوں کی حمایت سے, آپ لوگوں کے تعاون سے ایک پرزور مذمت کے ساتھ کروں گا کہ جس میں ہمارے رب, ہمارے نبی, ہمارے قرآن اور ہمارے دین کو نشانہ بنایا گیا. ادارہ منہاج القرآن کے مرکز رہندی میں جو الفاظ تحریر کیے گئے وہ نہ صرف ادارہ منہاج القرآن کے لیے بلکہ تمام امت مسلمہ کی غیرت کو للکارنے کے مترادف ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہاتھ بلند کر کے اس قرارداد کی حمایت کریں. اور گزارش کروں گا جناب سفیر پاکستان اور تمام اکابرین کمیونٹی سے, جس طرح سید محمد جمیل شاہ صاحب نے فرمایا کہ منافقتوں کو اور آپس کی رنجشوں کو ختم کر کے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا. میں چاہوں گا کہ اب انتہا ہو چکی, اس سے آگے کوئی بات سننے کو نہیں رہ گئی, اس سے آگے کوئی بات دیکھنے کو نہیں رہ گئی کہ ہمارے رب اور ہمارے دین کو گالی دی جا رہی ہے. اور میں گزارش کروں گا تمام اکابرین کمیونٹی سے کہ آج کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے تمام ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھیں اور فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک قوم ہو کر کس طرح آگے بڑھنا ہے. ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے بطور عوام کہ جب تک آپ سب لوگ سفیر پاکستان جو ہمارے یہاں کے سرپرست ہیں, جو ہمارے یہاں کے رہنما ہیں, جب تک ہمیں گائیڈ لائن نہیں دیں گے ہم اپنی طرف سے کوئی بھی عمل نہیں کریں گے. اور بطور پاکستانی کمیونٹی کسی بھی شکایت سے آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا, مگر خدارا اگر اس مسئلے پر خاموشی اختیار کی گئی تو اس کے بعد نوجوانوں اور مسلمانوں کے جذبات کو روکنا مشکل ہو جائے گا. چونکہ آج کی محفل یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے ہے, یہ ایک ضمنی بات تھی اور چونکہ زیادہ ضروری تھی اس لیے میں نے یہ گزارش پیش کی. آزادی کیا چیز ہے
اور یہ کس طرح ہم نے حاصل کی؟ میرے پیش رو مقرری نے بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈال دی، مگر ایک سوال کہ آزادی کیا چیز ہے، اگر اس کا پوچھنا ہو تو ہم بڑی آسانی سے جا کر برما کے مسلمانوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آزادی کے بارے میں پوچھنا ہو تو ہم افغانستان کے مظلومین سے جا کر یہ بات پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آزادی کیا چیز ہے پوچھنا ہو تو پاکستان کے بھی کچھ علاقوں میں جہاں پر دہشت گردی اور شدت پسندی کی وجہ سے ڈرون حملے دن دہاڑے ہوتے ہیں، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آزادی کیا چیز ہے۔ فلسطین، عراق اور دیگر علاقوں میں جہاں جہاں پر مسلمان اس وقت مظلومیت کا شکار ہیں، ان سب سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آزادی کیا چیز ہے۔ آج ہم اس آزادی کو لے کر بڑے بڑے نام پیدا کر رہے ہیں، بڑی بڑی جاگیریں اور بڑے بڑے اعزازات حاصل کر رہے ہیں، مگر یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دی، شاید ہمیں اس کا اندازہ نہ ہو۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ جس طرح 1947 میں ان مسلمانوں نے اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جاگیروں اور مرتبوں کی پرواہ کیے بغیر ہمارے لیے ایک ملک حاصل کیا، اسی طرح آج ہمیں بھی وہ قربانیاں دے کر اس آزادی کو تکمیل دلانا ہوگی۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا، ہمارے ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا، اگر کچھ نہیں دیا تو ہماری حکومتوں نے نہیں دیا۔ ہمارے ملک نے ہمیں بہت بڑے بڑے نام دیے، ہمارے ملک نے ہمیں میجر عزیز بٹی شہید دیا، ہمارے ملک نے ہمیں ڈاکٹر قدیر خان دیا، ہمارے ملک نے ہمیں چیمپئنز دیے، ہمارے ملک نے آج بھی گزشتہ چند دنوں کی بات ہے کہ 45 ممالک کے اندر سے 3 نوجوان پاکستانی نے فتح کیا ڈیبیٹ کو۔ یہ ہمارا ملک ہی تھا، ہمارے ملک پاکستان کی آزادی ہی تھی جس کی وجہ سے ہم اپنے نام پیدا کر رہے ہیں۔ کسی بھی صورت میں اور مسائل کے جتنے بھی زیادہ گمبھیر معاملات ہو جائیں، ہمیں اپنے ملک کی آزادی سے اور اپنے ملک کی عزت و احترام سے ہمیں دور نہیں ہونا۔ ہم نے اسی آزادی کو سامنے رکھتے ہوئے، انہی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کی طرف سفر طے کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو وہ یہ ہے، جس طرح محترم قادری صاحب نے فرمایا کہ قیادت، جو ہماری قیادتیں ہیں ان پر تھوڑی سی نظر کریں، ان کے اعمال و افعال کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کون سی قیادتیں ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، کون سی قیادتیں ہمیں جھوٹ کی طرف لے کر جا رہی ہیں، کون سی قیادتیں ہمیں حقیقی طور پر مسلمان اور پاکستانی بننے کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا دن جشن آزادی آپ کو مبارک ہو، اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک اچھی قیادت کے پیچھے لگ کر پاکستان اور اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرنی ہیں۔ پاکستان بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دوں گا الحاج بشیر شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لے جائیں۔ بسم اللہ ابتدا، دل نشین و جاں فضا، رحیم و کریم و مہربان، فقط واحد ہے خدا۔ عزت مآب سفیر پاکستان، ہیڈ آف چانسلر، کمرشل اتاشی، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹنگ میڈیا، سیاسی و مذہبی شخصیات، سفارت خانے کا عملہ، میرے بہت ہی پیارے شہری پاکستانی جو کہ حال میں موجود ہیں، بے حد ادب و تسلیمات، تعظیم و تکریمات، اور پیارے پیارے بچوں، آج کے دن جو آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کو ڈھیروں پیار، کیونکہ کل کے مہمار آپ ہیں۔ آزادی بڑی انمول چیز ہے۔ آزادی نہ ہو تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پرندے اپنے پر جو ہیں جب پھیلاتے ہیں اور آزادانہ ہوا میں معلق ہو کر بہت سی پریشانیوں کو اپنے اوپر
تندہی سے کراس کر کے کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو یہ ان کی آزادی اور ایک ایسے یقین اور ایک ایسی ہمت اور خود اعتمادی ہوتی ہے جو ان کو اس مقام پہ لے جاتی ہے۔ اسی لیے اقبال کا شاہین جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کی پرواز میں ہمت ہوتی ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہیں مجھے ہمتاً گوش رکھتی ہیں، اور میں یقیناً اپنے الفاظ کو آپ سب کے لیے روتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً، تاکہ یہ آپ تک میرے خیالات پہنچیں اور شاید اس کا کچھ نہ کچھ ثواب مجھے مل جائے۔ جشن آزادی، آزادی کا جشن منا ڈالو، آزادی کا جشن منا ڈالو، ہر گھر میں چراغ جلا ڈالو۔ آزادی کا جشن منا ڈالو، ہر گھر میں چراغ جلا ڈالو، قرضے سے چلا یہ پاک وطن، قرضے میں دھسا ہے پاک وطن، احسان ہے نسل نو میں اگر قرضہ دیس چکا ڈالو۔ آزادی کا جشن منا ڈالو، رشوت نہ دیں گے، کھاؤ قسم، رشوت نہ دیں گے، کھاؤ قسم، کوئی ایسا بناؤ ضبط و نظم، راشی کی کوئی نہ بات سنے، رشوت کو سرے سے مٹا ڈالو۔ آزادی کا جشن منا ڈالو، مشرق کی عکاس کر نہ سکے، مشرق کی عکاس کر نہ سکے اور وطن کی خاطر مر نہ سکے، تقلید کرے جو مغرب کی، کچھ ان میں شرم و حیا ڈالو۔ آزادی کا جشن منا ڈالو۔ تقسیم کرے نہ پھر کوئی، تقسیم کرے نہ پھر کوئی، غمگین کرے نہ پھر کوئی، میرا پاک وطن آباد رہے، کوئی مجدہ مجھے سنا ڈالو۔ آزادی کا جشن منا ڈالو۔ سرسبز زمین دریاؤں کی، بحر و بر صحراؤں کی، دہقان وطن خوشحال رہے، کوئی ایسا بیج اگا ڈالو۔ آزادی کا جشن منا ڈالو۔ صنعت کو فروغ عام ملے، مزدور کو بہتر دام ملے، مزدور کی جیب میں جائے زر، کوئی ایسا کرشمہ دکھا ڈالو۔ آزادی کا جشن منا ڈالو۔ قتل، زنا نہ چوری ہو، نہ ہر سو سینہ زوری ہو، انصاف عدل کی حکومت ہو، کوئی ایسا قانون بنا ڈالو۔ آزادی کا جشن منا ڈالو۔ اسلام مکمل نظم و نسق، اسلام میں شامل نظم و ضبط، اسلام پیغام الفت ہے، اسلامی نظام چلا ڈالو۔ آزادی کا جشن منا ڈالو۔ اسلام نظام قدرت ہے، اسلام نظام قدرت ہے، بھلائی و بخشش ندرت ہے، ہر چیز مکمل ہے اس میں، ہر چیز مکمل ہے اس میں، ہر دل میں اسے سما ڈالو۔ آزادی کا جشن منا ڈالو۔ ہر مسجد کو آباد کرو، غمگین دلوں کو شاد کرو، وطن کے چپے چپے میں پیغام خوشی کا پہنچا ڈالو۔ آزادی کا جشن منا ڈالو۔ میں رات کی تنہائیوں میں روزہ رکھنے کے بعد جو کچھ کر سکا تازہ کیا۔ آزادی، آج یوم آزادی ہے، آپ سب کو مبارک۔ 27 رمضان المبارک سنہ ہجری 13 سے 66 کی ساعتیں، جمعہ المبارک نزول قرآن لیلۃ القدر کی عنایت ہے۔
روحانی اور نظریاتی خطہ زمین کی ہوئی سماعتیں اس مضبوط قلعے کی ہو گئی وضاحت. آج یوم آزادی ہے، آپ سب کو مبارک. گردوں سے تجلی کا زمین پہ بکھرنا، ہر طرف آزادی کی لہر کا نکھرنا، گھر بار چھوڑ ہجرت اپنوں سے بچھڑنا، وطن کی خاطر آخری قطرہ خون چھڑکنا. آج آزادی کا دن ہے، آپ سب کو مبارک. ہاں سب یاد ہے، ہاں سب یاد ہے مجھ کو وہ لمحہ لمحہ، خون کی ندیوں میں دشوار گھڑی کا لمحہ لمحہ، نعرے تکبیر میں جوش جنو کا لمحہ لمحہ، پاک زمین پر شکرانے کے سجدوں کا لمحہ لمحہ. آج یوم آزادی ہے، آپ سب کو مبارک. اقبال کا شاہین اور قوت پرواز، اقبال کا شاہین اور قوت پرواز، اتحاد یقین محکم قائد کی آواز، کام فقط کام، ابھرتا ہوا انداز، ترقی کی اڑان خودی کا شہباز. آج یوم آزادی ہے، آپ سب کو مبارک. آباد کرو اب اپنے عبادت خانے، یکجہتی میں تم کو دنیا جانے، کچھ کر کے دکھاؤ، چھوڑو ہیلے بہانے، ابھی منتمل نہیں ہوئے زخم پرانے. آج یوم آزادی ہے، آپ سب کو مبارک. آزادی ملی ہے تو ملک سنوارو، اس کی بقا پہ جان تک وارو، غلط کام کرے جو اس کو سدھارو، قدم قدم پہ اللہ کو پکارو. آج یوم آزادی ہے، آپ سب کو مبارک. خود اعتمادی سے اپنے وسائل پہ انحصار کرو، ملک و قوم کا اونچا صدا معیار کرو، دوسرے کا دل نہ دکھے ایسا اظہار کرو، ختم سب دل سے خلفشار کرو. آج یوم آزادی ہے، آپ سب کو مبارک. آخری شعر سے قومی سطح پہ احسان مند نگاہیں، قومی سطح پہ احسان مند نگاہیں، موجب کی ایجاد کو دل سے سراہیں، محب وطن کے لیے کشادہ راہیں، شاد وطن کو دل سے چاہیں. آؤ وعدہ کرو، آج یوم آزادی ہے، ہم سب کو مبارک. بہت شکریہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور اپنی حفاظت. بہت اعلیٰ. اب آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں دعوت دوں گا جناب باقر چغتائی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنی بانسری کی دھن میں ملی نغمہ سنائیں. السلام علیکم. میری طرف سے آپ سب کو 14 اگست کی جشن آزادی مبارک ہو. اس موقع پر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور رمضان مبارک کے صدقے میں عالم اسلام پر اور خاص کر پاکستان پر اپنا فضل و کرم رکھے اور ہمارے ملک کو قیامت تک شاد و آباد رکھے اور اس کو ہر آفت سے دور رکھے. آمین. ایک نغمہ ہے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. وہ بانسری پہ تھوڑا سا پیش کرنے کے بعد ایک نغمہ ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملکی نغموں میں وہ ایک جان کی حیثیت رکھتا ہے. بہت بڑے استاد ہیں استاد امانت علی خان، انہوں نے وہ یہ نغمہ بہت ہی اچھے طریقے سے گایا ہے اور میں نے بھی کوشش کی ہے. اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن.
है